الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 شعبان المعظم 1442 ہجری 27 مارچ 2021 یوم السبت ہفتہ سیٹرڈے سنیچر. قبر کا تیسرا سوال. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 کے تحت قبر کے سوالات کے بارے میں چند باتیں میں نے عرض کی تھی. یہ تیسرا سوال. یقین مانیے یہ میں اپنی بڑائی کی بات نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الموت تحفۃ المومن. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. تو مومن تو انتظار میں بیٹھا ہے. تحفہ کیسے ہے وہ؟ موت تحفہ کیسے ہے؟ تڑپ رہے ہیں عشاق جو ہے عاشقان رسول جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے. کچھ قسمت والے ہیں، نصیب اچھے ہیں، اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے حضری. پہنچ گئے، حج بیت اللہ ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، روضہ پاک کی زیارت کر لی، اور عشق بڑھ گیا اور طلب بڑھ گئی. اللہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش عشق کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. نصیب والوں کو وہاں روضہ پاک کی زیارت ہو گئی. کچھ کے نصیب اور بلند ہوئے، سرکار نے خواب میں اپنے دیدار پورانوار سے منور فرما دیا. کچھ اور بڑھ گئے، انہیں جاگتی آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. پر ہم گناہگاروں کا کیا؟ ہم تو تڑپتے ہی رہے نا. تو اللہ عز و جل نے اس کا بھی سامان کر دیا کہ دنیا میں تمہاری تڑپ جو تھی کہ میرے محبوب کی زیارت کر لو، وہ تمہاری تڑپ یہاں پوری ہو جائے گی. قبر میں تمہیں اپنے حبیب کی زیارت کی شربت سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں. جو تڑپ تم ہمیشہ لے کر جیتے رہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی زیارت سے نواز دے، وہ تمہاری تمنا پوری ہوگی. تو موت تحفہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ تحفہ مومنین کے لیے، عشاق کے لیے کہ فرشتے جو تیسرا سوال کریں گے نا، تو سوال سے پہلے زیارت کرائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پوچھیں گے جلوہ زیبا سامنے ہے، اللہ. سوال بھی ایسا، یہ نہیں کہ
اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس نبی کے بارے میں کیا کہتا، نہیں. اب سوال یہ ہوگا ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في شان هذا الرجل. رجل آدمی، مرد، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ سب سے اہم سوال، کیا عقیدہ تھا ان کے بارے میں تیرا؟ ہو سکتا ہے کہ منافقین بول دیں میرا رب اللہ تھا، میرا دین اسلام تھا. یہاں اب اصل سوال، اصل پرکھ جو ہے یہاں ہونی ہے. ما کنت تقول فی شان هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں؟ اپنے جیسا سمجھتا تھا، ہمارے بڑے بھائی ایسا کہتا تھا، اللہ کا نور سمجھتا تھا، کیا سمجھتا تھا، کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ انہیں اللہ کی طاقت سے، اللہ کی عطا سے مالک و مختار مانتا تھا کہ بے بس مانتا تھا؟ کیا عقیدہ تھا تیرا؟ اللہ کے دیے سے انہیں علم غیب حاصل ہے یہ مانتا تھا کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں یہ کہتے پھرتا تھا؟ کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ دنیا میں ان کی بارگاہ میں پکار کرتا تھا کہ نہیں، فریاد کرتا تھا کہ نہیں، یا یہ کہتا تھا کہ یہ تو اپنی بیٹی کی بھی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا کہتا تھا؟ یہ نہیں سوال ہو رہا ہے کہ رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا، سوال اس مرد کے بارے میں. ما كنت تقول في شان هذا الرجل، عقیدہ سامنے آ جائے گا نا. دنیا میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا رہا تو وہ یہی کہے گا نا معاذ اللہ رب العالمین. یہ چیخ چیخ کر جو آپ لوگوں کو سنایا جاتا ہے، علماء جو سناتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھاتے رہو ورنہ ایمان میں کمی آ جائے گی، یہ اسی لیے کہ وہاں پر یہ آخری سوال، یہ اہم سوال وہاں بھی ہونا ہے. پہلی منزل میں یہ سوال ہونا ہے، حضور کے بارے میں پوچھا جانا ہے. جس کی جیسی محبت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اب پتہ چلے گا کون کتنا بڑا عاشق تھا. واقعی عاشق تھا کہ بس نام ہی لیتا تھا. اور عاشقوں کا تو حال یہ ہوگا کہ فرشتے کیا سوال کریں گے یہ تو قدموں پر گر جائے گا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. یہ تو وہی میرے آقا ہے، تو وہی میرے سرکار، میرے مدینے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا نام سن کر تو میں جھومتا تھا، ان کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا، ان کی سنتوں پر عمل کرتا تھا، انہی کی سیرت کو دیکھ کر تو جی رہا تھا. اسی سوال کے لیے تو زندہ تھا کہ مر کے تو زیارت ہو جائے گی میرے آقا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قدموں پر گرا پڑا ہوگا. وہ رسول اللہ، یہ تو میرے رسول ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تحفہ یہاں ایسا تحفہ، یہ الموت تحفۃ المومن،
اللہ جب فرشتے قبر میں چہرہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، یہی عرض کریں گے ارے فرشتے یہ تو وہی ہیں، وہی میرے رسول ہیں کہ جن کے لیے صبح و شام درود پاک پڑھتا تھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا۔ یہ موت تحفۃ المومن، یہ تحفہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جو منافقین، کفار، گناہگار، دنیا میں تو ان کی کوئی بات نہیں مانی نا، اپنے جیسا کہتے رہے، پتہ نہیں کیسی کیسی گستاخیاں کرتے رہے، کیا یاد آئیں گے؟ ان کے علم کو جانوروں سے ملاتے رہے، ان کی تعظیم کو شرک کہتے رہے، وہ کیا یاد کریں گے؟ پہچان ہی نہیں پائیں گے نا۔ اگر ان کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سب سے بڑھ کر، سب سے برتر سمجھا ہوتا تو شاید یاد بھی آ جاتے۔ انہیں تو اپنا بڑا بھائی مان کر چل رہے تھے، اپنے جیسے ہیں، اپنے جیسے ہیں، بس یہی خود بھی کہتے رہے، دوسروں کو بھی سکھاتے رہے، وہ کیا سمجھ پائیں گے؟ وہی کہیں گے ہے ہاتا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے۔ مومن پاس، نیک بندے پاس، سرکار کے غلام پاس ہو جائیں گے، کفار، مشرک، گناہگار، منافقین ناکام، فیل ہو گئے ایگزام میں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو تسلی دے کر روانہ ہو جائیں گے۔ فرشتے قبر کے لیفٹ سائڈ میں جو پاس ہو گیا ہے اس کے بائیں طرف کی کھڑکی کھولیں گے، جہنم کا ایک جھونکا آئے گا، لرز جائے گا بالکل، کھڑکی فوراً بند، ایک سیکنڈ سے بھی کم کے لیے کھڑکی کھولیں گے، جہنم کی گرم ہوا آئے گی، لرز جائے گا، فرشتے کھڑکی بند کر دیں گے، اور اب کہیں گے اگر تو جواب نہیں دیتا، ان سوالوں کے جواب نہیں دیتا تو تیرے لیے وہ جہنم کی کھڑکی تھی، اب تو نے جواب دے دیے ہیں تو یہ دیکھ۔ اب دائیں طرف رائٹ سائڈ میں کھڑکی کھولی جائے گی، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں آئیں گی، جھوم اٹھے گا۔ فرشتے کہیں گے تو نے جواب دے دیے تو تیرے لیے یہ جنت کی کھڑکی ہے، اب آرام سے سو جا، نم کا نومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یہ حدیث پاک ہے، نم کا نومۃ العروس۔ اور دلہن جو ہوتی ہے وہ سوتی ہے؟ نہیں سوتی، جاگتی رہتی، انتظار میں رہتی ہے، اپنے شوہر کے انتظار میں رہتی ہے، حجلہ عروسی کا جو وقت ہوتا ہے وہ جاگتی، سوتی نہیں۔ تو گویا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ اپنی قبروں میں سو نہیں رہے بلکہ بالکل باحیات جاگ رہے ہیں، تمہاری باتیں بھی سن رہے ہیں، تمہیں پہچان بھی رہے ہیں، تمہارے لیے اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہ نے طاقت عطا کی ہے تو تمہاری مدد بھی کر رہے ہیں، یہ حدیث پاک نے پہلے ہی بتا دیا۔ نم کا نومۃ العروس۔ یہ جاہل، یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو مر گیا، مر کر مٹی مل گئی، کھیل ختم، ایسا نہیں ہے۔ موت ہے کیا؟ انتقال ہے، اور مسلمان تو انتقال کہتے ہیں منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ہم مرے تھوڑی ہیں،
ہم تو شروع سے زندہ رہے، کبھی باپ کی پیٹھ میں رہے تو وہاں سے منتقل ہو کر ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے منتقل ہوئے تو اس دنیا میں آئے، یہاں سے جب موت آئے گی منتقل ہو کر قبر میں جائیں گے، قبر کا وقت پورا ہو جائے گا تو یہاں سے قبر سے منتقل ہوں گے تو قیامت میں جائیں گے، قیامت و حشر و نشر ہونے کے بعد منتقل ہو کر جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ حضور کے صدقے میں۔ تو ہم تو مرتے تھوڑی، ہم تو منتقل ہوتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلتے رہتے، تو قبر میں بھی صرف دنیا سے منتقل ہو کر ہمارا انتقال ہوا ہے اور ہم قبر میں آئے ہیں، اور نیک ہیں اللہ کے کرم سے اگر کامیاب ہو گئے تو زندہ ہی رہنے والے ہیں۔ اور بہت مسلمانوں کے لیے تو بہت سی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت رحم فرمایا ہے، صاف صاف فرمایا ہے کہ میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے کہ جو گناہگار ہو کر قبر میں جائیں گے، لیکن جب نکلیں گے قیامت کے دن تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایصال ثواب کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، بہت سی باتیں ہیں، بہت، اب اس پر تو انشاءاللہ کبھی موقع اگر ملا، زندگی رہی تو شرح الصدور، میرا ارمان ہے کہ میں شرح الصدور کو بیان کروں، کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر یہ تیسرا سوال مکمل ہوا، اور جو کامیاب ہو گئے ان کے لیے یہ حال ہے، آرام ہی آرام، اور جو ناکام ہوں گے اب ان کی پہلے دائیں طرف کی رائٹ سائڈ کی کھڑکی کھلے گی، جنت کی ہوا آئے گی، فوراً بند کی، خوش ہوگا، لیکن جیسی بند ہوگی اب کہیں گے، اگر جواب دیتا تو وہ کھڑکی تھی، اب لیفٹ سائڈ کی کھڑکی کھلے گی اور جہنم کے جھونکے، تپش، آگ، قبر بھر جائے گی آگ سے، کہیں گے جواب نہیں دیے تو اب تیرے لیے یہ کھڑکی ہے، یہ لگاتار یہ تجھے عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یہ قبر کے سوالات، جو قبر میں دفن ہوا مسلمان، جو قبر میں دفن ہوا ان کے لیے یہ اس طریقہ قبر میں ہوگا، اور جو جہاں پر جس کی موت ہوئی، جیسے بھی ہوئی، ڈوب کر، گر کر، جانور کھا گیا، ہر جگہ ان کے ساتھ یہ سوالات جوابات ہوں گے، اور اسی طریقے سے اجر، جزا یا سزا ہوتی رہے گی۔ تو یہ قبر کی میں نے ایک بس بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی، کیوں عرض کی انشاءاللہ اس کے اگلے آڈیو میں وہ ضرور بتاؤں گا، آپ بھی کہیں گے کہ یہ ضروری تھا مجھے عرض کرنا۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو، تمام مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبر کے سوالات پر قائم رکھے، جواب عطا کر دے ہم سب کو کہ ہم جواب دے سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، سرکار کے قدموں میں پڑے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صحیح لگے، اچھا لگ رہا ہو تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، خوب عام کیجئے۔